پاگل تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، یہ ایک عجیب پاگل تھا، بیوی کی لاش پہ بزنس کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھ کو نا لڑکیاں پسند نہیں ہیں، لہذا تم جب بھی پیدا کرو گی تو بیٹا ہی پیدا کرو گی۔ عورت کہتی ہے میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، وہ کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، مجھے بس بیٹا ہی چاہیے۔ عورت سوچتی ہے عجیب پاگل آدمی سے پالا پڑ گیا۔ وقت گزرتا رہتا ہے، اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ شوہر بیٹی کو اٹھاتا تک نہیں ہے اور بیوی کو 2 تھپڑ لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو نے بیٹی پیدا نہیں کرنی۔ عورت سمجھاتی ہے اس کو، پر وہ سنتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تم کو یہ لاسٹ وارننگ ہے، اس کے بعد اگر بیٹی پیدا ہوئی میں تجھے ہی مار دوں گا اور تیری بیٹی کو ہی مار دوں گا۔ عورت بڑی پریشان تھی۔ وقت گزرتا رہتا ہے، دوبارہ وہ امید سے ہوتی ہے۔ جب امید کے بعد 3-4 ماہ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے شوہر اس کو، تو ڈاکٹر چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ پیٹ میں بیٹی ہے، تو بیوی کا ابارشن کرا دیتا ہے۔ ابارشن کرانے کے بعد بیوی گھر لے کے آتا ہے، پھر ٹارچر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھ میں تجھے آخری بار کہہ رہا ہوں، اب اگر تمہیں بیٹی پیدا ہوئی نا تو ہے ہی کلموئی، مجھے لگتا ہے تو بیٹی ہی پیدا کرے گی، اور اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تیری خیر نہیں ہے۔ اور وہ خود ہی سوچ لیتا ہے کہ یہ جو عورت ہے نا کبھی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، لہذا اس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اسے اس کی پہلے کراتا ہے بیمہ پالیسی، انشورنس کراتا ہے بیوی کی، تاکہ جب بیوی مرے تو ایسے مرے کہ مجھ کو فائدہ دے کے جائے۔ اور اچھے مہنگے دام میں انشورنس کرانے کے بعد بیوی سے ایک دن کہتا ہے یہ میں گولی لے کے آؤں، ایک گولی کھا لے بس تو، اس کے بعد سے بیٹے پیدا ہوں گے۔ بیوی کہتی ٹھیک ہے، اور بیوی کو گولی دے کے خود گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ بیوی گولی کھانے کی دیر ہے کہ بیوی کے جناب منہ سے جھاگ آ رہی ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں اور تڑپ رہی ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو کال کرتی ہے، شوہر فون اٹھاتا نہیں ہے۔ گھر والے شوہر مچتا ہے تو گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو فون کرتے ہیں کہ جلدی گھر پہ آ، تیری بیوی یہاں پہ تڑپ رہی ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ گھر پہنچتا ہے، بیوی کو لے کے جاتا ہے ہسپتال میں، بیوی راستے میں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، دم دے جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور مسئلہ بن گیا ہے اور یہ فوت ہو گئی ہے۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا، اور بیوی کو لے کے آتا ہے، تدفین کرتا ہے۔ اس کے بعد انتظار میں تھا کب پیسے ملیں گے، جو اس کی پالیسی بنوائی تھی، انشورنس کرائی تھی بیوی کی۔ اگر وہ ٹیم آتی ہے، تھوڑی بہت تحقیق کرنے کے بعد اس کو پیسے دے دیتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، یہ تو بڑا اچھا بزنس ہے۔ اب ان پیسوں سے جاتا ہے یہ کینیڈا، اور وہاں پہ جا کے کاروبار کرتا ہے، شو روم بناتا ہے گاڑیوں کا، اور وہاں پہ اگلا شکار ڈھونڈتا ہے کینیڈا میں، تاکہ وہاں پہ کوئی اچھی لڑکی مل جائے، اسے شادی کر لوں۔ اور وہاں پہ اس کو مل بھی جاتی ہے اچھی لڑکی، شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد اس لڑکی سے نہ تو کوئی لڑکا ہوتا ہے اور نہ لڑکی، اولاد ہوتی نہیں ہے۔ 3-4 سال گزر جاتے ہیں۔ اب سوچتا ہے کہ اس کا بھی وقت آ گیا گولی دینے کا۔ اب وہاں بھی اپنی بیوی کی جو تھی بیمہ پالیسی کراتا ہے، انشورنس کراتا ہے وہاں بھی جا کے، اور $3 لاکھ کی انشورنس کراتا ہے۔ انشورنس کرانے کے بعد بیوی سے کہتا ہے تو نے بڑے علاج کرا لیے، فائدہ نہیں ہوا، میں تجھے ایک دیسی گولی لا کے دوں گا، وہ گولی کھانے کے بعد تجھے اولاد بھی ہوگی اور ہوں گے بیٹے۔ بیوی بڑی خوش ہوتی ہے اور بیوی کو لا کے گولی دیتا ہے، یہ گولی ہے، یہ کھا لے تو بس، اور خود گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور بیوی گولی کھاتی ہے، بیوی گولی کھانے کے بعد وہ اس کے منہ سے جھاگ آ رہی ہیں، تڑپ رہی ہے بری طرح، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں، اور شوہر کو بھی کال کرتی ہے۔ شوہر کو انتظار تھا کہ اتنا ٹائم ہوتا ہے، اتنے دیر بعد گھر جاؤں گا تو بیوی ٹھنڈی ہو جائے گی، مر جائے گی۔ اور بیوی بڑا فون بھی کرتی ہے، فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ آخر جب گھر پہنچتا ہے دیکھتا ہے بیوی کی مر چکی ہے، اس کو اٹھاتا ہے، لے کے جاتا ہے ہسپتال میں۔ وہ تو کینیڈا ہے، وہ تو پوری تحقیق کرتے ہیں آخر موت کی وجہ کیا بنی۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا، ہر چیز چیک کی، سمجھ نہ آئی کہ ہر بیوی مری کیوں ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ان کو بھی میں نے تھوک لگا لیا، اور وہاں بھی انتظار میں تھا، وہاں بھی ٹیم آتی ہے، تحقیق کرتی ہے آخر کیسے مری تھی، کیا کھایا تھا۔ کرنے کے بعد ان کو کچھ نہیں ملتا، اور اس کو $3 لاکھ مل جاتے ہیں، $3 لاکھ مل جاتے ہیں۔ بڑا خوش ہوتا ہے، اور دوبارہ شکار کے لیے آتا ہے پاکستان، کہ یہاں پہ نئی شادی کرتا ہوں۔ پاکستان میں آ کے شادی کرتا ہے، اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو گاڑی لے کے جاتا ہے ایک چھوٹو کے پاس، جو گاڑی کو ٹھیک کرتا تھا، وہ اس کو پہلے بھی جانتا تھا۔ چھوٹو کہہ کے دیکھتا ہے، جب کہتا ہے صاحب جی آپ کے تو تیور ہی بدل گئے ہیں، رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں،
آپ تو کینیڈا جا کے بڑے امیر ہائی فائی ہو گئے ہیں، مجھ کو بھی لے جائیں کینیڈا، میں گاڑیوں کا کام جانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے شروع کیا ہے وہاں پہ نا کینیڈا میں شو روم کام، گاڑیوں کا شو روم بنایا ہے، مجھ کو بندے کی ضرورت بھی ہے، میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں، تو پیسے کا بندوبست کر۔ وہ لڑکا زمین بیچ یا دکان بیچ کچھ نہ کچھ بیچ باچ کے پیسے دیتا ہے اس کو، اور اس کو بلا لیتا ہے کینیڈا۔ اور یہ چھوٹو ہوتا ہے جو گاڑیوں کا کام جانتا ہے، یہ بھی شادی شدہ ہے، یہ آ جاتا ہے کینیڈا، یہاں پہ دن رات محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، کاروبار بڑھاتا رہتا ہے، اور وہ اتنا کاروبار کر لیتا ہے کہ اس کو ڈر تھا کہ یہ کہیں اپنا پارٹنر نہ بنا لے کوئی اور بندہ، اس سے کاروبار نہ کر لے۔ اس سے کہتا ہے دیکھو چھوٹو، جو ان سے نا آج کے بعد ہم نا پارٹنر بنتے ہیں 50-50 کے، جو 50-50 کے پارٹنر بنتے ہیں اور پیسے کما رہا ہے، تو فیملی کو لے آتا ہے چھوٹو، وہ بھی کینیڈا لے آتا ہے اپنی بیوی کو۔ بیوی کینیڈا لانے کے بعد ایک دن نا چھوٹو بڑا پریشان بیٹھا ہے، جو اس کا دوسرا پارٹنر ہے، بوس ہے اس کا، وہ پوچھتا ہے بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ وہ کہتا ہے جی کیا بتاؤں، شرمندگی کی بات ہے، ڈر بھی لگتا ہے بات کرتے ہوئے، پر بات کرنی بھی کہیں نہ کہیں۔ کہتا ہے کچھ تو بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ نا میں جو انسان ہوں، مجھ کو نا مسئلہ ہے مردانہ کمزوری کا۔ اب وہ اسکیم اس کے دل میں ذہن میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہیں سے اسکیم لگاتا ہے کہ میرا جو پارٹنر ہے 50-50 کا، اس کو بھی گولی کی ضرورت ہے۔ اس سے کہتا ہے فکر مت کر، میں تیرا بندوبست کر دوں گا، تو ٹینشن مت لے۔ اور اگلے دن لے کے آتا ہے بیمہ پالیسی والوں کو، اور کہتا ہے دیکھ یہاں پہ تو بھی کاروبار کرتا ہے میرے ساتھ 50-50 کر، اور میں بھی، خدا نہ خواستہ کل کو تجھ کو کچھ ہو گیا یا مجھ کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ ایسا کرتے ہیں اپنی انشورنس کرا لیتے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد چھوٹو بھی کہتا ہے بات تو بڑی اچھی کی ہے، پرایا دیش ہے، اس کی بات مان لیتا ہے۔ بات ماننے کے بعد وہ نا اپنی پالیسی بنواتے ہیں $2 لاکھ کی، اور اس کے بعد اگلے ہی دن جو اس کا پارٹنر تھا اس سے کہتا ہے یہ میں لایا ہوں گولی، یہ ایک گولی کھا لے تیری مردانہ کمزوری ساری دور ہو جائیں گی۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے دودھ کا گلاس لے کے آؤ، یہ میرے جو بوس ہیں نا انہوں نے گولی دی ہے، یہ ایک گولی سے سارا کام ہو جائے گا، اس کے بعد مردانہ کمزوری جڑ سے ختم۔ بیوی بڑی خوش ہوتی ہے، دودھ لے کے آتی ہے، شوہر گولی کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی نا شوہر کے منہ سے جھاگ آ رہی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں، تڑپ رہا ہے بری طرح۔ اور وہ فون کرتا ہے جو اس کا شوہر ہے اپنے بوس کو، سینئر کو، جو پارٹنر ہے اس کو معلوم تھا فون تو آنا ہے، فون سوئچ آف کر دیتا ہے۔ اب بیوی دیکھتی ہے فون نہیں اٹھا رہا، اس کے بعد بیوی کال کرتی ہے ایمبولینس کو، ایمبولینس آتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، لے کے جاتی ہے ہسپتال میں۔ بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن بچا نہیں پاتے، مر جاتا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر وہاں پہ تحقیق کرتے ہیں وجہ کیا بنی موت کی، ان کو وجہ چاہیے تھی، بڑی کوشش کرتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں اس نے کیا کھایا تھا، اس کو بیماری کیا تھی؟ بیوی کہتی ہے تھوڑا بیمار تھا۔ اب بیوی ڈرتے ہوئے شرماتے ہوئے یہ بھی نہیں بتاتی کہ اس کو مردانہ کمزوری ہے۔ وہ کہتے ہیں گولی کھائی تھی ایک، کہتے ہیں کون سی گولی کھائی تھی؟ اب گولی تو دیسی گولی تھی، نہ یہ بتاتی ہے گولی کون سی کھائی تھی، نہ بتاتی ہے گولی دی کس نے تھی، نہ یہ بتاتی ہے مرض کیا تھا۔ وہ اپنی تحقیق پوری کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کاروبار کرتا تھا؟ وہ بتاتی ہے ایک گاڑیوں کا شو روم میں پارٹنر تھا۔ وہ پوچھتے ہیں پارٹنر کون ہے، اس کا ایڈریس دیتی ہے، اس کا نام بتاتی ہے۔ بیوی سے پوری تحقیق کرنے کے بعد پہنچتے ہیں اس کے پارٹنر کے پاس، اور وہاں پہ جاتے ہیں، 3-4 بندے ہوتے ہیں، ٹیم پوری جاتی ہے۔ انہیں میں سے ایک بندہ نا غور سے دیکھتا ہے کہ اس بندے کو پہلے دیکھا ہے کہیں۔ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ 2.5-3 سال پہلے میرے پاس آیا تھا اپنی بیوی کی پالیسی لینے کے لیے۔ وہاں سے پوچھتے ہیں کیسا تھا جو آپ کا پارٹنر تھا، وہ کیسا تھا، کیا مسئلہ تھا، کیا بیماری تھی اس کی؟ وہ کہتا ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے، اچھا کام کرتا تھا، اچھا آدمی تھا۔ اب جو بوس تھا نا ان میں ایک، جو سوچتا تھا یہ میں نے دیکھا پہلے کہیں، اس سے کہتا ہے کہ آپ وہی شخص نہیں ہیں جو 2.5-3 سال پہلے اپنی بیوی کی بیمہ پالیسی لے کے آئے تھے، انشورنس کرائی تھی بیوی کی؟ کہتا جی میں وہی آدمی ہوں۔ اب اس کو وہیں پہ شک ہو گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو ہی مارا ہوگا اور دوست کو ہی مارا ہے۔ اور شک دوسرا کہاں پہ ہوا کہ جو پالیسی تھی اس کا بینیفیشری یہ تھا، حتیٰ کہ اس کی بیوی یہاں پہ ہے، اس کی بینیفیشری بیوی ہونی چاہیے تھی، پر اس کے نام پہ پالیسی بنی ہوئی تھی دوست کی۔ اس کو یہاں پہ شک ہوا کہ اس کو فائدہ جا رہا سارا۔ انہوں نے تحقیق شروع کی، یہاں پہ کچھ بھی نہ ملا۔ تحقیق کرتے کرتے پاکستان تک تحقیق کرائی انہوں نے۔ جب وہاں پہ معلوم پڑا کہ وہاں پہ بیوی کو مار کے آیا، اس طرح ہی بیوی وہاں بھی کی اسی طرح کچھ دیر بعد مر گئی تھی، اور اس کی دوسری بیوی جو کینیڈا میں تھی وہ بھی ایسے ہی مر گئی تھی، اور دوست بھی ایسے ہی مر گیا تھا۔
اب ان کو شک ہوتا ہے، بڑی کارروائی کرنے کے بعد، سوچ وچار کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، تھانے لاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ پہلے تو کچھ بکتا نہیں ہے، آئیں بائیں شائع کرتے رہتا ہے۔ جب وہ ڈنڈا دکھاتے ہیں تو پھر یہ بکتا ہے کہ تینوں قتل میں نہیں کیے ہیں۔ اب وہ پریشان تھے، آخر اس نے مارے ہیں، وہ کون سی دوائی ہے جسے مارے ہیں؟ اسے پوچھتے ہیں بھائی اگر تو نے مارے ہیں تو کیسے مارے ہیں؟ وہ بتاتا ہے کہ نا جب میں اسکول پڑھتا تھا تو میرا ایک دوست تھا، اس کا باپ نا جدی پشتی حکیم تھا، اور میرا جو دوست تھا اس نے بھی چھوڑ دیا اسکول، وہ بھی باپ کے ساتھ حکمت کرنے لگ پڑا۔ اور جب میری بیوی کو اولاد نہیں ہو بیٹے نہیں ہو رہے تھے تو اس سے میں کئی جڑی بوٹی کی دوائیں لے کے آتا تھا۔ تو اس سے میں نے ایک دن کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بیوی کو مار دوں اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، مجھے پتہ بھی نہ لگے، میرے پہ کیس بھی نہ بنے، کوئی ایسی گولی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مسئلہ ہی کون ہے، دوست بنا دوں گا۔ اس نے دوستی میں جب بنا دی گولی اور مجھ کو انشورنس کے پیسے اچھے خاصے ملے تو مجھے لالچ آ گیا کہ یہی کاروبار کروں گا، تو میں نے وہی کام شروع کر دیا۔ ان پیسوں سے میں کینیڈا آ گیا، کینیڈا آ کے میں نے ایک اور شادی کی، اس کے پیسے اچھے ملے تو یہ شکار مل گیا، شکار ملتے گئے اور میرا کاروبار چلتا گیا۔ اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بچو، اب جیل کی حوالات کی ہوا کھا اور ساری عمر وہیں گزارنی ہے۔ اور اس کہانی کو سنانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کی جو لکھی ہوئی پرچی پہ دوائی لیں گے نا تو معلوم پڑے گا کیا کھایا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کہیں سے گولی دے دیں، جی یہ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی، اس سے کھائیں گے تو لڑکے ہوں گے، اس سے کھائیں گے تو اولاد ہوگی۔ اسے کیا پتہ اگلے کے ذہن میں کیا ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ادھر کی فالتو گولیاں مت کھائیں اور آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہ کہانی ہے، ایک واقعہ تھا، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر اچھا لگے نا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔